للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 ماہ کا، فَإِن فَاؤوا، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا بھی ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیضوں تک، ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ماں، اس چیز کو، خلق اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں یا ان کے پیٹوں میں، ان کن، اگر وہ ہیں، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والیاں، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو ماننے والیاں، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، عدت کے اندر، ان ارادو اصلاحہ، اگر وہ درستگی کی نیت کر لیں، اصلاح کرنے کا ارادہ رکھ لیں، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مثل الذی، انہی حقوق کی طرح، علیہن، جو ان عورتوں کے ذمہ ہیں، مردوں کے لیے، بالمعروف، عمدگی کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، تلاوت کی۔ اب کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے دین کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے۔ یہ دین کا ایک ایسا حصہ ہے جو حقوق اللہ کہلاتا ہے، اللہ کے حقوق اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور دین کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، خرید و فروخت ہے، آپس کی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے متعلق جو قانون شریعت نے ہمیں بتلایا ہے وہ دین کا حصہ ہے، دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دین کی باتیں ہیں، اور دین سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اور دین سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کے سامنے قسموں کا تذکرہ آیا تھا کہ کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو بے ساختہ، غیر اختیاری طور پر زبان سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی اس پر آپ کا مواخذہ ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر جان بوجھ کر قسم اٹھاؤ گے تو پھر ہم اس پر آپ کو پکڑیں گے، گرفت کریں گے، آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آگے جو آیات آپ کے سامنے آئی ہیں، ان آیات میں بھی ایک قسم کی قسم کا تذکرہ ہے۔ یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں بھی ایک قسم کا تذکرہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ للذین یؤلون، اس انداز میں اس کو بیان کیا۔ یؤلون، یہ ایلا سے ایک لفظ نکلا ہے، اس کا مجرد ہے الیتن، اور الیتن کا مطلب ہوتا ہے قسم، لیکن یہاں پر
ایک شرعی اصطلاح کو بیان کرنا مقصود ہے، شریعت کی اصطلاح کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایلا۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لے کہ میں تیرے نزدیک نہیں آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضابطہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، اگر یہ شخص 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور ایلا کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 4 ماہ تک بیوی کے پاس نہ گیا تو قسم پوری ہو گئی، کفارہ تو نہیں ادا ہوگا، البتہ ایک طلاق ہو جائے گی جسے طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھیں اس بات کو، ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں 4 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اب اگر یہ شخص 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم اٹھائی تھی کہ 4 ماہ تک نہیں آؤں گا، اب قسم ٹوٹ گئی، وہ تو آ گیا، اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر 4 ماہ تک نہیں آیا تو قسم پوری ہو گئی، کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک طلاق جسے طلاق بائنہ کہا جاتا ہے وہ واقع ہو گئی۔ یہ ایلا ہے، ایلا کا حکم ہے۔ اب اس پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت میں عورت پر ایک طلاق بائنہ خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ ایک جو طلاق بائنہ ہے وہ دینی نہیں پڑتی، بتانا نہیں پڑتا، بلکہ مدت کے گزرنے کے بعد خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ اور بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی الگ ہو گئی، اب بغیر نکاح کے دوبارہ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ نکاح پڑھیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دوبارہ سے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر 4 ماہ سے کم قسم اٹھائی کہ 3 ماہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 2 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 10 دن تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو یہ ایلا نہیں ہے، یہ شرعی ایلا نہیں ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص 1 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے یا 2 کی یا 3 کی، تو اس کے گزرنے کے بعد طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ تھی۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی قسم اٹھاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی 4 ماہ کا تذکرہ نہیں ہے، ساری زندگی کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، 4 ماہ کا ذکر نہیں کرتا تو بھی ایلا ہو جاتا ہے، یا 4 ماہ سے زیادہ کا تذکرہ کرتا ہے، 5 ماہ کہتا ہے، 7 ماہ کہتا ہے، 10 ماہ کہتا ہے تو بھی ایلا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 4 ماہ سے کم ہو تو شرعی ایلا نہیں ہے، 4 ماہ سے زائد ہو تو ایلا تصور ہوتا ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو قسم اٹھاتے ہیں بیویوں کے پاس نہ جانے کی، ایلا کی قسم اٹھا لیتے ہیں، تربصوا، اب ان کے لیے انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 ماہ کا، فَإِن فَاؤوا، اگر وہ 4 ماہ کے اندر اندر لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، اور قسم کا کفارہ دیں گے تو رحم بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ نکاح برقرار رہے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح برقرار رہے گا، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ ادا کر دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن اگر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، تو 4 ماہ گزرنے کے بعد ایک طلاق بائنہ ہو گئی۔
پھر اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ باتیں بھی سنتا ہے اور علیم ہے، یعنی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بات بھی سنتا ہے، سمیع علیم، نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پھر آگے طلاق کے احکامات بتلائے گے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ دونوں طرح کے الفاظ روایات کے اندر آتے ہیں۔ مفہوم یہی ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان جائز چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جائز تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایک راستہ تو دے دیا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ طلاق کے دینے پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں، بری چیز ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود کے اندر ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس عورت نے شدید ضرورت کے علاوہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت حرام ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ جس نے بغیر کسی شدید ضرورت کے خواہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ عمومی طور پر گھروں کے اندر ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، نوک جھوک ہوتی رہتی ہیں، ان چیزوں سے اکتا کر طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً عذر ہے، خاوند نامرد ہے، یا وہ نان و نفقہ نہیں دیتا، یا بلا وجہ کثرت کے ساتھ مارتا ہے، تو اب عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اسے اجازت ہے۔ مجبوری کی حالت میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سبق میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے صریح واضح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ تین کا لفظ نہیں بولا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، جتنی بات میں نے کہی ہے اتنی ہی آپ نے سمجھنی ہے۔ تو یہ طلاق رجعی ہے، میں نے تجھے طلاق دی، تو یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی میں عدت کے دوران بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے، بغیر نکاح کے آپ دوبارہ سے مل سکتے ہیں، یا 2 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ بھی طلاق رجعی ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ اور پھر اگر عدت گزر گئی تو یہی طلاق رجعی طلاق بائنہ بن جاتی ہے۔ اب نئے سرے سے نکاح کرنا پڑتا ہے، مہر بھی ادا کرنا پڑتا ہے، 2 شرعی گواہ بھی ضروری ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے یہ عورت اپنے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن اب ایک طلاق کی گنجائش باقی ہے۔ اور اگر کسی نے تینوں طلاق دے دی، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے رکوع میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں، والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیضوں تک، وہ اپنے آپ کو 3 حیضوں تک روک کے رکھیں، یعنی نکاح نہ کریں۔ یہاں سے عدت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی جب اس کو طلاق ہوئی اس وقت وہ حاملہ تھی۔ اب اس حاملہ عورت کی عدت ہے بچے کی پیدائش، مثلا اس کو حاملہ ہوئے 1 ماہ گزرا، طلاق ہو گئی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط بات ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔
البتہ اس کی مدت کیا ہے؟ مدت ہے وضع حمل، یعنی حمل ظاہر ہو جائے، باہر آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے۔ اب وہ بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہو یا 10 مہینے کے بعد، جب بھی پیدا ہوگا تب ہی اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اور یہ بات جو میں نے بیان کی ہے 10 ماہ والی، یہ خواہ نہیں بیان کی۔ بسا اوقات بعض بچے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ سے زیادہ بھی وقت گزارتے ہیں، 10 ماہ بھی گزارتے ہیں۔ اس کی تو بڑی کثرت کے ساتھ مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ 2 2 سال تک، 4 4 سال تک بچے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں۔ حضرت امام ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، یہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے سارے دانت آ چکے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو کہے مار کر ہنس رہے تھے رونے کی بجائے، تو گھر والوں نے پھر ان کا نام ہی ضحاک رکھ دیا کہ ہنسنے والا۔ تو ایسی مثالیں نادر ہیں، بہت کم ہیں، لیکن موجود ہیں۔ عمومی طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال بیان کی اس عورت کی جس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، اب اس کو طلاق ہو جائے تو طلاق کی مدت کیا ہے، اس کی عدت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ طلاق یافتہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت ہے 3 حیض، جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، ثلاثۃ قروء، 3 حیض گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شریعت نے طلاق کا ایک بہتر طریقہ بتلایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت ایک معاملے کی اجازت دے اور اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے۔ اگر اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں تو پھر شریعت اسلامیہ کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ اس لیے شریعت نے احکامات اگر دیے ہیں تو رہنمائی بھی کی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ان احکامات کے بارے میں رہنمائی موجود نہ ہو، ورنہ تو ہماری شریعت باطل ہو کے رہ جائے، اس کے اندر احکامات ہی نہیں ہیں۔ احکامات موجود ہیں۔ طلاق کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلاق ان دنوں میں دی جائے جن دنوں میں عورت پاک ہوتی ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو ہو ضرور جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے دے دی تو ہو جائے گی، لیکن دینے والے کو گناہ ملے گا۔ پھر ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، عدت مکمل ہو جائے، عورت فارغ ہو جائے گی۔ کبھی تمہارا دوبارہ دل کیا تو نکاح تو کر سکتے ہو نا، دوبارہ سے نکاح کر کے لے آؤ۔ یہ جو 3 گولیاں آپ مارتے ہو، اس 3 گولیوں کے مارنے کے بعد بندہ مر جاتا ہے، زندہ ہی نہیں رہتا۔ تو پھر آپ اس مردے کو اٹھائیں، زندہ کریں، اس میں روح ڈالیں، اور اس مردے کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، وہ زندہ تو شمار نہیں ہوگا نا، وہ تو مر چکا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی آپ لٹکا کے رکھ لیں، یہ حیثیت ہے اس چیز کی۔ ایسے لوگوں کا معاشرتی بائیکاٹ ہونا ضروری ہے جو اس قسم کے معاملات کے اندر ملوث ہیں، کہ 3 طلاق کے دینے کے بعد بھی عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے ان لوگوں کا، اس لیے کہ یہ نکاح کے نام پہ زنا ہے، یہ حرام چیز کو حلال قرار دے کر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے یہ معاملہ کروایا ان کے اپنے ایمان کو خطرہ کیا، ختم ہو گیا ایمان، بے ایمان ہو گئے، اپنے نکاح ان کے ٹوٹ گئے جو اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، جو اس طرح کی صلح صفائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور اس قسم کے مشورے دینے والے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنی بھی خیر منایا کریں۔ یہ کوئی چھوٹی بات میں نے نہیں کی، آپ شریعت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی عالم دین سے جو صحیح عالم دین ہے، آپ کسی سے بھی جا کے مسئلہ پوچھ لیں، یہی مسئلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن خیر، بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ایام نہیں آتے، بڑھاپے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یا بچپنے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ابھی نابالغ ہے، نکاح ہو گیا، پھر اس کو طلاق بھی ہو گئی،
تو اب اس کی عدت ہے 3 ماہ۔ ان عدتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ 3 مہینوں والی عدت کا تذکرہ بھی سورۃ الطلاق میں ہے، اور یہ حاملہ عورت کی طلاق کا تذکرہ بھی سورۃ الطلاق میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں اس عورت کی عدت کا بیان ہے جس کو حیض آتا ہے اور طلاق ہوئی ہے رخصتی کے بعد، تو اب اس کی عدت ہے 3 حیض۔ اور اگر نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، وہ نہیں ملے، تو اس کا حکم 22ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا سورۃ الاحزاب کے اندر، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ اس عورت کی کوئی عدت نہیں، طلاق کے دوسرے منٹ میں وہ چاہے تو نکاح دوبارہ کر سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس ملک کے اندر ایوب خان کے زمانے میں یہ آئلی قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جو خاندانی قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں ہوں، ابھی تک نافذ العمل ہیں۔ ان میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے، طلاق یافتہ غیر حاملہ، طلاق ہوئی ہے لیکن حمل نہیں ہے، اس کی عدت ہے 90 دن۔ یہ قانون کے اندر پاس شدہ چیز ہے بس، اور یہ غیر شرعی چیز ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ثلاثۃ قروء سے مراد ہے 3 حیض۔ اس زمانے میں پھر تھوڑی سی جد و جہد ہوئی، علماء کا وفد تیار ہوا کہ جائیں صدر صاحب سے جا کے ملیں، جنرل صاحب سے، تو جا کے ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن ہے، اجماع کے خلاف ہے، اسلامی ملک میں ایسا قانون نہیں پاس ہونا چاہیے تھا۔ تو لیکن اقتدار ہوتا ہے، اور اس کا نشہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اور ایوب خان صاحب کے دماغ میں تو ویسے بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں ملاقات کرتا۔ وہ ٹائم نہیں دیا، اور وہ قانون چلتا چلاتا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ عدالت اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو متعلقہ غیر حاملہ عورت کی عدت 90 دن ہمارے قانون میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کریم میں ایسی عورت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی عورت کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک عورت ہے، طلاق اسے ہو گئی، حمل اسے نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس کی اپنے شوہر سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، یعنی نکاح ہوا ہے ابھی وہ ملے نہیں ہیں آپس میں، تو حمل بھی نہیں ہوا، اور قرآن کریم کے اندر اس کی عدت ہے کہ عدت ہے ہی نہیں، عدت ہے ہی نہیں، کہ ابھی طلاق ہوئی دوسرے لمحے میں وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ تو جب یہ مسئلہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر، آپ اس عورت کے ذمے یہ بات کیوں لازم قرار دینے کہ وہ 90 دن تک انتظار کرے؟ اب یہ جبر شریعت نے نہیں کیا، آپ کے قانون نے کیا ہے۔ اب پھر بعض عورتوں کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جانتی اور سمجھتی ہیں۔ کسی کو حیض 6 مہینے کے بعد آتا ہے، آتا ہی نہیں حیض، تو شرعی طور پر اس عورت کی عدت، جس کو 6 ماہ کے بعد حیض آتا ہے، تو 18 مہینے کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی ثلاثۃ قروء کے مطابق، کہ 3 حیض تمہاری عدت ہے۔ لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ اس کی عدت بھی 90 دن ہے۔ پھر وہ عورتیں جن کو ہر ماہ حیض آتا ہے، امکان کے درجے میں ان کی عدت 90 دن بن سکتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ 3 مہینے مسلسل 30 30 کے دنوں کے نہیں ہوتے، کبھی 29 کا، کبھی 28 کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قانون قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، فقہ کے خلاف ہے، لیکن اس ملک کا قانون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر کسی کو اس قسم کے معاملات میں آ، تھوڑا سا گھسنے کا موقع ملے تو وہ ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو۔ بہرحال، ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن،
اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے. یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بتا دیں کہ بھئی میں حاملہ ہو چکی ہوں، اگر حیض ہے تو بھی بتا دیں، کیونکہ اس مسئلے کا انحصار انہی کے اوپر ہے. یہ بتائیں گی پھر ہی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ان کن یؤمن باللہ، اگر یہ عورتیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، آخرت کے دن کو مانتی ہیں، تو پھر ان کو صاف صاف بات بتلا دینی چاہیے، جھوٹ نہ بولیں. پھر جو معاملہ ہے وہ واضح کر دیں کہ بھئی ہمیں حمل ہے یا ہم حیض کے ساتھ آگے چل رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حمل ہے تو پھر ظاہر ہے بچے کی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر نکاح ہوگا. اور اگر حیض ہے تو 3 حیض کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے. اور ڈھنڈورا پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پورے آپ نے محلے کو بتانا ہے یا پورے شہر کو بتانا ہے. گھر کے کسی ایک فرد کو بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تاکہ اس کے مطابق اس کی عدت کا تعین ہو سکے، کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے. اور اگر دوران عدت نکاح کیا گیا، یہ بات یاد رکھیں، تو جو لوگ مجلس نکاح میں شریک ہوں گے اور انہیں معلوم بھی ہو کہ ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، تو ان سب شریک ہونے والوں کے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں. اور اگر علم نہیں ہے، دھوکے سے ایسا کرائے تو مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر پتا ہو، سب کو پتا ہو کہ بچی کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، پھر بھی نکاح پڑھا دیا، پڑھانے والا بھی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. جو اس نکاح کے اندر شریک ہیں وہ بھی کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں، سب کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمارے اس ملک میں اس کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. کبھی کوئی بات ہے، کبھی کوئی بات ہے. یہ عورت خود بیان کرے کہ بھی میرے ساتھ کیا معاملہ تھا. جو عورت بات بیان کرے گی، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جھوٹ بولے گی تو اس کو سزا ملے گی، سچ بولے گی تو اس کو جزا ملے گی. سمجھ گئے بات؟ آگے دیکھیں. وَبُعُولَتُهُنَّ، بعول بعلو کی جمع ہے، اور بعل کا معنی ہوتا ہے خاوند، شوہر. اور یہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے، ان کے خاوند احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، عدت کے اندر. اگر عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، 3 حیض گزر گئے، تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہ دیو. اب دوبارہ سے نکاح کریں گے، نکاح پڑھیں گے، پھر اکٹھے رہ سکتے ہیں. بغیر نکاح کے اکٹھے ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ جو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور پھر رجوع کر لیا ہے، یہ باقاعدہ نوٹ کی جائیں گی. مثال کے طور پر 1 طلاق دی ہے تو باقی اس کے پاس اب 2 کا اختیار ہے. اگر 2 دی ہیں تو اب اس کے پاس 1 طلاق کا اختیار ہے. ٹھیک ہے؟ یہ شمار کی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ جتنی مرضی آپ دیتے چلے جائیں اور جو مرضی کرتے چلے جائیں. تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران خاوند لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا: ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. عورت کو واپس لانے سے ان کا مقصود یہ ہو کہ ہم نے اب حالات کو درست کر لینا ہے، اسے تنگ نہیں کرنا. اور اگر تنگ کرنے کی نیت ہے کہ میں اس کو واپس لے آؤں گا تاکہ اس کا نکاح نہ ہو، یہاں لا کر بھی اس کو تنگ کروں گا تاکہ اس کی کسی اور مرد کے پاس نہ جا سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے. اگر تو اصلاح کا ارادہ ہے، پھر تمہیں خاوند کو واپس عورت کو لانے کا اختیار موجود ہے، اور یہی خاوند زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ اپنی عورت کو واپس بلا لے. لیکن اگر ناانصافی کی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں، مثل الذی علیہن بالمعروف، انہی حقوق کی طرح جو ان عورتوں کے اوپر ہیں عمدگی کے ساتھ، بالمعروف. کچھ حق عورتوں کے ذمے ہیں کہ وہ ادا کریں، کچھ حق خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرے. خاوند کا حق ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے، اس کے حق کی حفاظت کرے،
اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی نگرانی کرے، اور عورتوں کے حق خاوند کے ذمے ہیں کہ انہیں نان و نفقہ مہیا کریں، رہائش کے لیے مکان دیں، لباس دیں، ان کی بیماری اور تندرستی کا خرچہ برداشت کریں۔ دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں کے اوپر حق ہے، مردوں کا عورتوں کے اوپر حق ہے۔ یہاں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، درجے میں مردوں کو عورتوں پر برتری بھی حاصل ہے، ایک درجے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، سورۃ النساء میں آئے گی یہ بات، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، اور یہ ایک فطری سی چیز ہے، اسے انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ بات اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں جو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی۔ اسی آیت کے ضمن میں الرجال قوامون علی النساء، اصل میں شریعت اسلامیہ نے عورتوں پر ان مظالم کو مٹایا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس عورت کے اوپر توڑے جاتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیے جو مردوں کو حاصل ہیں، لیکن عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمات لگا دی، ساتھ ساتھ مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق فرض کر دیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ البقرہ کی یہی آیت، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہیں۔ اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کو بیان کیا گیا اور اس کی تفصیلات کو معاشرے کے حوالے سے فرمایا کہ جس طرح تمہارا معروف عرف ہے اس کے مطابق تم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھو، لیکن جاہلیت کی چیزیں، دنیا کی ظالمانہ رسمیں، ان کو اسلام نے مسترد کیا ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں، اس کے مقابلے پر مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں۔ عورت گھر کے امور میں بچوں کی تربیت اور حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کے ذمہ دار ہیں، روزی کما کے لائیں۔ عورت کے ذمے مرد کی خدمت اور اطاعت ہے، تو مرد کے ذمے اس کا مہر ہے، نان و نفقہ ہے، اس کے ضروری اخراجات کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے مماثل حقوق دیے ہیں، ایک جیسے حقوق دیے ہیں، لیکن اس ایک جیسے حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام مرد نے کرنے ہیں وہی کام عورت نے کرنے ہیں، جو کام عورت نے کرنے ہیں وہی کام مرد نے کرنے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ عورت پر ایک الگ قسم کے کام لازم ہیں، مرد پر دوسری قسم کے کام لازم ہیں، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اب بات ذرا سمجھیں، ان آیات میں اسی درجے کو قرآن کریم نے ایک حکیمانہ طرز کے ساتھ بیان کیا، اور وہ اس طرح کہ مردوں کی یہ فضیلت خود عورتوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے ہے۔ مردوں کی یہ فضیلت، مردوں کا عورتوں سے بلند ہونا درجے کے اعتبار سے عورتوں کی مصلحت کے لیے ہے، عورتوں کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اس میں عورت کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس میں اس عورت کا کوئی نقصان ہے۔ عام طور پر ہمارے زمانے کی عورتیں ان آیات کے
مطالب کو، مفاہیم کو نہیں سمجھ پاتی، ان کے دماغوں کے اندر مختلف قسم کے شبہات آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا طرز عمل جب آپ دیکھیں گے تو مردوں کی فضیلت تو بیان کی ہے، لیکن اس میں ایک تو عورتوں کا فائدہ ہے، اور دوسرا یہ حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اس میں عورت کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی اس میں عورت کا کوئی نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، آئے گی آپ کے سامنے آیت۔ قوام، قیام، قیم، یہ عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کا، کسی نظام کا ذمہ دار ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قوامون کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی لیے اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلی طور پر یا زمانے کے اعتبار سے عرفی طور پر یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی سربراہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی حاکم ہو، کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے۔ جس طرح مملکت اور سلطنت اور ریاست کے لیے یہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس ریاست کا کوئی حاکم ہو، کوئی سربراہ ہو، کوئی بڑا ہو، اسی طرح قبائلی نظام میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو قبیلے کا سردار اور حاکم مانا جائے کہ فساد کے وقت، جھگڑے کے وقت اس سردار کا فیصلہ، اس حاکم کا فیصلہ معتبر ہو۔ اسی طرح اس آئلی نظام کے اندر، جسے امور خانہ داری کہا جاتا ہے، گھر کا نظام کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے کہ عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مردوں کو منتخب فرمایا ہے۔ مردوں کی علمی اور عملی قوتیں بنسبت عورتوں اور بچوں کے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسا واضح معاملہ ہے کہ کوئی بھی سمجھدار عورت یا کوئی بھی سمجھدار مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ آیت ہو یا الرجال قوامون علی النساء وہ والی آیت ہو، ان دونوں آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم اور واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور دونوں کے حقوق مماثل ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حاکم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو حکومت مردوں کی عورتوں پر ہے، یہ ویسی حکومت نہیں ہے جیسے کسی آمر بادشاہ کی ہوتی ہے جسے آپ آمریت کہتے ہیں، یا کوئی جبر اور استبداد کی حکومت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے دنیا کے اندر ظالم اور جابر قسم کے حکمران ہوتے ہیں، بلکہ یہ حاکم ہے اس معنی میں کہ اللہ نے اس کو برتری تو دی ہے، لیکن یہ شرع کا بھی پابند ہے، مشورے کا بھی پابند ہے۔ یہ مرد شرع کا بھی پابند ہے، یعنی شریعت کا پابند ہے، مشورے کا بھی پابند ہے، یعنی بیوی سے پوچھ کے چلے، شریعت کی تعلیمات بھی دیکھے، ساتھ ساتھ بیوی سے مشورہ بھی کرے۔ کوئی بھی سلطنت اگر اس کا حاکم بھی ہو تو وہ حاکم جو چاہے فیصلے کرتا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ حاکم اگر مسلمان ہے، سلطنت اسلامی سلطنت ہے، تو وہ شریعت کی پابند ہے، اور پھر وہ اسلامی شریعت ہے تو اسلامی شریعت کے اندر ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے نظام سلطنت کو چلانے کے لیے، اور وہ ہے مشورہ کرنا۔ مشورہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ نے اس مرد کو عورتوں پر حاکمیت دی ہے تو یہ شریعت کا بھی پابند ہے، مشورے کا بھی پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی جو اس کی طبیعت کے اندر تقاضا پیدا ہوا اس کام کو کر لیا، جو نہیں آ رہا تو وہ نہیں کر رہا۔ اس کو حکم دیا گیا ہے عاشروہن بالمعروف،
عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو حاکم بنا کے آزاد چھوڑ دیا گیا. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ان تراضٍ منہما وتشاور، مشورے کی تعلیم بھی دی. اس کو ہدایت دی گئی کہ گھر کے امور میں بیوی کے مشورے سے کام کرو. اب یہ جب تفصیل کسی کے بھی علم میں ہوگی تو مرد کی حاکمیت کسی کو بھی نقصان نہیں دیتی، کسی کے بھی رنج کا باعث نہیں بنتی، اور کبھی بھی عورتوں کو مردوں کی یہ حاکمیت اور یہ فضیلت چبھتی نہیں ہے، کبھی بھی عورتوں پر کوئی ناگوار اثر نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ہاں، اگر میں ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو حاکمیت دی ہے، اس کی ایک تو وہبی وجہ ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اللہ نے ایک فضیلت دے دی. اور دوسری یہ ہے کہ جس میں عمل کا اثر ہوتا ہے. میں دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں کے اوپر فضیلت دی ہے. اللہ نے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، اللہ نے جگہوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. بس دنیا میں اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے فضیلت والے ہیں، باقی انبیاء بھی ایک دوسرے سے فضیلت والا مقام رکھتے ہیں. کسی کا مقام بلند ہے، کسی کا کم ہے انبیاء کے اعتبار سے. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کو بیت اللہ قرار دے دیا، قبلہ بنا دیا، اس کو سب سے زیادہ فضیلت دے دی. دنیا میں بیت المقدس بھی موجود ہے، مسجد نبوی بھی موجود ہے. جو مقام بیت اللہ کا ہے وہ بیت المقدس کا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کی حاکمیت بھی بیان کر دی، مردوں کو فضیلت دے دی. اب اس میں کسی کا کوئی عمل دخل، کوئی اختیار نہیں ہے، بس اللہ نے دے دی ہے تو دے دی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے دے دی جیسے اللہ نے باقی چیزوں کو دی. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو نے بیت اللہ کو فضیلت کیوں دی، بیت المقدس کو کیوں نہیں دی؟ جو فضیلت بیت المقدس کی ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کا مقام و مرتبہ بہرحال بیت المقدس سے بڑا ہے نا. تو کسی نے سوال کیا آج تک کہ اللہ بیت اللہ کا جو مقام ہے وہ بیت المقدس کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی مرضی، اللہ جسے مقام دینا چاہے، جتنا دینا چاہے اتنا دیں. تو اس میں بھی اللہ نے مردوں کو حاکمیت دے دی، فضیلت دے دی، اللہ کی مرضی ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. اس میں مردوں کی کوئی کوشش شامل نہیں کہ مردوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے تو اللہ نے اس کو حاکم بنا دیا. اس غلط فہمی میں نہ رہیں، اللہ نے بنایا ہے، تمہارے کسی کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تم نے کوئی اچھے کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت ملی. عورتوں کی کوتاہی اور بے عملی کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں کہ عورتیں کوتاہ ہیں یا عمل نہیں کرتی تھیں یا اس وجہ سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا، مردوں کو آگے کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے جس کو فضیلت دی بس ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ ہے وہبی چیز کہ جس کو اللہ نے چیز دے دی، فضیلت دے دی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. دوسری وجہ ہے جسے آپ اختیاری طور پر، کسبی طور پر بھی اختیار کر سکتے ہیں، عمل کا اس پر اثر ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مرد ادا کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ عملی طور پر ایک اثر ہے جس کی وجہ سے مرد کو اللہ نے فضیلت دے دی، عورت کو اس کے تابع کر دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں اس کو اگر بیان کرنا چاہوں نا مثال کے طور پر یا بات سمجھانے کے لیے، عورت اور مرد ایک دوسرے کا جز ہیں، ایک دوسرے کے اجزاء ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے، بعضهم علی بعض کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں.
کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جز قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر کسی چیز میں مردوں کی فضیلت فوقیت ثابت ہو بھی جائے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے، یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے۔ تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، دل کا افضل ہونا معدے کو کوئی نقصان نہیں دیتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اعضاء اور اجزاء کی مثل ہیں۔ مرد سر ہے تو عورت بدن ہے، اگر اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے تو عورت کی اپنی فضیلت ہے، اس سے عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے، یا اس سے عورت کی شان میں کوئی فرق لازم نہیں آتا۔ اس لیے یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں حکیم بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ حکمت پر بھی مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، اگر کوئی اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے پر قادر بھی ہیں، غلبہ بھی رکھتے ہیں۔ کسی کو سزا دینا چاہیں تو وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غالب سمجھتے ہوئے، قادر سمجھتے ہوئے، اس کے فیصلے کو حکیمانہ انداز میں سمجھتے ہوئے اور حکمت پر مبنی فیصلے سمجھتے ہوئے انہی مسائل اور احکامات کو قبول کر لیا جائے، وگرنہ ان احکامات سے جو منہ موڑتا ہے وہ بے دین اور گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین اسلام پر ہمیں صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایک آیات تھیں جن کا ترجمہ اور ان کے مطابق چند ایک تفسیری نکات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ تو ترجمہ دوبارہ دیکھنے میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم اٹھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص، ان کے لیے انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 ماہ کا، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ وہ ان عزم الطلاق، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، یتربصن بانفسہن، وہ روک کے رکھیں اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیضوں تک، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، اس چیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والیاں، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، عدت کے اندر، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں انہی حقوق کی طرح جو ان عورتوں کے ذمے ہیں مردوں کے لیے، بالمعروف، زمانے کے مطابق، عمدگی کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔